بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ پریکٹیکل سینٹر کا کمپریہنسو پیپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں 9th کلاس، اور اس سے پہلے میں اپنے چینل کے اوپر ہر دفعہ کی طرح بتاتی ہوں کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو گیسٹ پیپر اپلوڈ کر دیا ہے، آپ اس کو بھی واچ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیپر اس میں سے ہی آئے گا۔ بہت شارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا حدیث آیات، اور اس کے علاوہ شارٹ اینڈ مختصر جو اور بیانی سوالات، ٹھیک ہے جی۔ اور ایم سی کیو سے ریلیٹڈ بھی آلریڈی چینل کے اوپر جو ہے وہ ایک پلے لسٹ موجود ہے، بلکہ پلے لسٹ نہیں، ایک ہی لیکچر ہے اسلامیات کا، جو کہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی آپ کو اسی شیئر کیے کہ ایک دو دفعہ بس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو نا 1 سے 2 دفعہ دیکھیں بس اس ویڈیو کو اور سمجھیں۔ تو بعض دفعہ دیکھو ایک چیز دیکھنے سے جو چیز آتی ہے نا میرے بیٹا، دیکھنے سے وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ایکسپلین کر کے سمجھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ، چلیں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو ایم سی کیوز کا پارٹ کور کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے، مطلب ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے پاس آپ کا جو پہلا سوال ہے نا، اس میں انہوں نے آپ سے پوچھا جناب کہ پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے۔ اب پختہ اور اٹل نظریات مطلب آپ کے پاس جو اگر اصطلاحی معنی کے طور پر دیکھا جائے تو عقائد ہی ہے، اعمال یا عقائد، اگر یہاں پہ اعمال بھی ہوتا عقائد نہ ہوتا تو اعمال پہ ٹک لگاتے۔ تو ہمارے پاس اٹل اور پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو لفظ عقد سے نکلا ہے، سے ماخوذ ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے ہمارے پاس، نیکسٹ کوشچن، اس پر زبور نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان پر تو کوئی بک بھی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو توریت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے وہ زبور نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی تھی؟ انجیل، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور ایک کتاب اور ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر نازل ہوئی داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام پر ٹک لگا لیجئے۔ اچھا جی، قرآن کریم میں سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اب قرآن کریم میں جو سورتوں کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس 114 ہے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید میں کتنی مدنی ہیں اور کون سی مکی صورتیں ہیں، یہ بھی تو آپ سے پوچھ سکتا ہے نا۔ تو کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس سے ریلیٹڈ، ایک ایم سی کیو سے ریلیٹڈ بہت سارے ایم سی کیوز آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اگر انہوں نے آپ سے پوچھا جی قرآن پاک میں کتنے احزاب ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ آپ کے پاس کتنے احزاب ہیں قرآن مجید میں، تو آپ کہو گے 60 ہیں۔ اور رکوع کتنے ہیں آپ کے پاس، اگر رکوع کی بات آ جاتی ہے تو آپ کہو گے 540 رکوع۔ آپ لکھ لیں، آگے بھی آپ کے کام آئے گا، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، اور کمپٹیٹیو ایگزامس میں آپ آگے جا کے بھی ظاہر اسٹڈی کرو گے تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، جنرل نالج کے لیے بھی، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے پاس جو ہماری قرآن پاک میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ ہیں آپ کے پاس 6236، اس کی نمبرنگ دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر دیجیے گا، اور معذرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس اگر وہ رکوع پوچھ لیتا ہے، چلیں رکوع تو میں نے آپ کو بتا دیا 540 ہیں، کلمات بھی پوچھ سکتا ہے، خیر اتنا بڑا سوال وہ آپ سے پوچھتا نہیں، بچوں کو عموماً یاد نہیں رہتا، عموماً وہ مکی صورتوں کی تعداد پوچھ لیتا ہے، مدنی پوچھ لیتا ہے، لیکن کلمات جو ہیں وہ آپ لکھ لیجئے 77439، ٹھیک ہے، جن کا نمبر دیکھ لو آپ۔ سجدے کتنے ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، قرآن مجید میں جو سجدے ہیں وہ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 15 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سے وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن کریم میں کتنی مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں کیا ہیں، تو بچے کہتے ہیں بھئی جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، جبکہ غلط ہو جاتا ہے آپ کا آنسر، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مکی کیا ہے اور مدنی کیا ہے اور کتنی کتنی ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ آیاتیں یا وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی نا اس سے جو پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، جن کی تعداد 86 ہے۔ اب کو ٹوٹل 141 112 ہے نا، 114 ہیں، 114 میں سے 86 کو مائنس کر دو تو بچتی کتنی ہیں؟ 28 بچتی ہیں، تو 28 صورتیں آپ کی کتنی ہیں؟ مدنی ہیں۔ یاد رکھیے گا مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ آیات نہ جو ہے وہ جو نازل ہوئی ہیں اتری ہیں، ٹھیک ہے، نازل ہوئی ہیں اتری، تو وہ ہمارے پاس مکی صورتیں ہیں، اور جو مدنی ہیں وہ آپ کے پاس 28 ہیں، جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں یا اتری، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو مکی صورتوں کی تعداد اور مدنی دونوں کی صورتوں کی تعداد بھی لکھ لیجئے۔ تو یہاں پہ آپ کا جو رائٹ آپشن ہے قرآن کریم میں صورتوں کی تعداد 114 ہے، تو 114 پہ آپ لگا لیں ٹک۔ اچھا جی، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع انسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی،
آگے آ جاتا ہے جناب قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر ہمیں ملتی ہیں جناب 10 نیکیاں. ایک حرف پر جو ہے وہ ہمیں جو ملتی ہیں وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. کیسے جی؟ جیسے کہ آپ کے پاس ہے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا. آگاہ رہو، میں یہ نہیں کہتا جیسے کہ الف لام میم ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ جیسے کہ الف لام میم ہے تو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے دیکھا جائے تو، بلکہ اس میں ایک حرف جو اگر کہیں تو اس پورے کو پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں ملیں گی. الف کی 10 الگ ہوں گی، لام کی 10 الگ ہوں گی اور میم کی 10 الگ ہوں گی. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا رائٹ آپشن ہے 10 نیکیاں ہیں. تو پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہاں نازل ہوئی غار ہرا، غار ثور، غار طور، غار نور، غار ہرا میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور امات کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اب لفظ آ رہا ہے جی امات کیا ستون ہے، چھت ہے، اینٹ ہے یا بنیاد ہے؟ تو امات کا لفظی مطلب ستون ہوتا ہے. ستون پر ٹک لگا لو. اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اور قیامت کے روز سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ صوم مطلب روزہ، حج، زکوٰۃ، صلاۃ، نماز کا ہوگا بالکل. اقرا کے لفظی معنی، اقرا کے معنی ہے پڑھ. ٹھیک ہے جی، پڑھ پہ لگا لو. اور عربی زبان میں لفظ ختم کے معنی کیا ہیں؟ اچھا بھائی، یہ جو لفظ ختم ہے نا، اب بچے کہیں گے جی مس لفظ کے ختم تو ویسے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ختم کا مطلب ہوتا ہے جی انجام، نتیجہ، اختتام، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، مکمل ہو گیا نا. لیکن بیسیکلی جو عربی زبان ہے نا، یہ عربی جیسے ختم نبوت ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ختم مطلب خاتم مطلب مہر لگانا، مہر مکمل ہو جانا. ٹھیک ہے، عربی زبان کی بات ہو رہی ہے تو مہر پہ لگانا، چھوڑنے پر نہیں، نشان لگا دیجیے گا. مہر لگانا رائٹ آپشن ہے. اچھا جی، کرتے ہیں کوشچن نمبر 12. غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کو عربی زبان میں غزوۃ الخندق بھی کہتے ہیں. اور ہمارے پاس بچے اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. ٹھیک ہے جی، فرسٹ آپشن ہی رائٹ ہے، احزاب. اچھا بیٹا، یہ اس سے ریلیٹڈ آپ سے بہت کچھ پوچھ سکتا ہے. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے جی غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، مشرکین اور جو یہود تھے ان کی تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کو فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی، کس ہجری میں ہوئی. تو یاد تھوڑی سی پوائنٹس لکھ لیں آپ لوگ. یہ جو ہے نا 5 ہجری میں آپ کے پاس ہوئی تھی. ٹھیک ہے، غزوہ خندق جو ہے وہ آپ کے پاس 5 ہجری میں ہوئی. اور اس کی جو دن تھے وہ 20 ڈیز تھے، صرف 20 دن تک یہ جنگ رہی، جس سے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی اور مشرکین کی 10,000 تھی. مطلب مشرکین اور جو یہود ہیں نا سپاہ، ان کی 10,000 تھی اور مسلمانوں کو اس میں الحمدللہ فتح ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور آگے آ جاتے ہیں عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقیدہ جو ہے وہ عقد سے ماخوذ ہے، عقد سے نکلا ہے، مطلب کسی چیز کو باندھ دینا، گروہ باندھنا. تو یہ باندھ دینا جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہے. اسلام کا پہلا عقیدہ آپ سب کو پتہ ہے عقیدہ توحید ہے. اور عربی زبان میں پڑوسی کو جار کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے آپ کے MCQs. اب آ جاتے ہیں آیات کی طرف. تو وہی آیات ہیں جو ہمارے گیسٹ پیپر میں بھی موجود ہیں، وہی حدیثیں ہیں جو ہمارے گیسٹ پیپر میں موجود ہیں. مختصر سوالات آپ لوگ دیکھ لیجئے. صورت اور آیت کا مطلب کیا ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق تحریر کریں. میں نے آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کا بتایا نا، تو آپ پہلے مکی مدنی صورت کے بارے میں بتائیں، پھر آپ اس کا جو ہے وہ ان کی تعداد بتا دیں. اس طریقے سے 1-2 پوائنٹس اور یاد کر لیجیے گا، شارٹ میں آئے گا. تو ہمارے 3 سے 4 پوائنٹس آپ کو لکھنے ہیں. حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت سے لوگ، کون سے لوگ مراد ہیں؟ رشوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات ابدی. اچھا بھائی، یہ یاد رکھیے گا جو میں نے آپ لوگوں کو گیسٹ پیپر دیا ہے نا میرا بیٹا، الحمدللہ سارے سوالات وہی ہیں. کمپریہنسو پیپر کو بھی دیکھ لیا کریں ڈفرینٹ اکیڈمیز وغیرہ کے. تو لانگ میں شارٹ جو آپ کو میں نے بتایا وہی کرنے ہیں، لانگ تو صرف میں نے آپ کو 2-3 ہی بتایا اور وہی آپ نے کر جانے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہاں تھے؟ قرآن کریم کی پہلی وحی عشر مبشرہ، مطلب وہی جو عشرہ مطلب 10 ہوتا ہے، مبشرہ وہ صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کا جو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جابر بن حیان کی کون سی مشہور ایجادات ہیں؟ اور حیا کے لغوی معنی اور مفہوم تحریر کر دیجئے. اور جس عجیم میں آ جاتا ہے جناب مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس آ رہا ہے جناب اس کے علاوہ مندرجہ ذیل میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ ہو گیا.
सवाल नंबर 5 समझ में आ गया, सवाल नंबर 6 समझ में आ गया। आपको एक एक ही करनी ही है आपको, ठीक है जी। जो आप आयत करोगे उसका आपको तशरीह भी करनी है और जो हदीस करोगे उसकी तशरीह भी करनी है, सिंपल सी बात है। और इससे 7 में आपको 2 सवाल के जवाब देने, तो आपने इतने सारे सवाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको अपने गैस में बताया कि आप अकायद और अरकान ये सब कर कर जाएंगे। अकायद में अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, अकीदा ख़त्म नबूवत 3 हो गए, ठीक है। अकीदा तौहीद हो गया, अकीदा आखरत हो गया, ख़त्म नबूवत हो गया। बस यही आपने कर कर जाना है 3 अकायद। और अरकान में ना आप नमाज कर लीजिएगा और जहाद कर लीजिएगा और रोज़ा कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा टाइम है तो इल्म की अहमियत और एक करबला वाला सवाल, करबला के वाक़या करबला के बारे में आप क्या चाहते हैं नोट तहरीर करें, ये आपने बस करना है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये 2-3 सवाल जो मैंने आपको बताए लॉन्ग के कवर आप गैस पेपर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।